قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما وارزقني فهما. برادران اسلام، حاضرین مجلس، بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، اسلامی مائیں اور بہنیں، تمام تعریف اللہ رب العالمین حکیم الحاکمین خالق دو جہاں مالک کون و مکان کے الہی کو سزاوار ہے. بے شمار درود و سلام و رحمت نازل تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم پر، خصوصاً نبی تاجدار دو عالم مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. قابل مبارکباد ہے آپ لوگ کہ ماشاءاللہ اس سرد رات میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ دین سے لگاؤ اور اسلام سے لگاؤ، اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے لگاؤ ہی کا نتیجہ ہے کہ اس سرد میں بھی آپ لوگ ماشاءاللہ بیٹھے ہیں. اللہ آپ کی اس بیٹھک کو، اس مجلس کو قبول فرمائے. جن لوگوں نے اس مجلس کے انعقاد کے لیے جو بھی جس طریقے کی بھی کوششیں محنتیں کی ہیں، تب جدوجہد کیا ہے، اللہ ان لوگوں کی کاوشوں کو قبول فرمائے. اور یہ اصلاحی معاشرہ کا جو یہ اجلاس ہے، اللہ رب العالمین اس اجلاس کے ذریعے سے ہم لوگوں کی جو بھی حاضرین و سامعین و سامعات ہیں، اللہ ان کی اصلاح کی توفیق نہ فرما دے کہ جو یہ باتیں یہاں سن رہے ہیں اس کو دل و جان میں بسائیں اور اس کو زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کریں. بھائی زیادہ وقت نہیں لوں گا، آپ کے حد العزیز اور جن کے انتظار میں ہم آپ سبھی ہیں بہت جلد تشریف لا رہے ہیں انشاءاللہ. مجھے بھی کچھ جانا ہے، ضروری ہے، اس لیے میں بھی نکلنے کی جلدی میں ہونا تھا، ضرور بیٹھتا. آپ لوگوں کے بیچ میں پرانا ہوں اور آتے رہا ہوں، انشاءاللہ آتا رہوں گا. اللہ العالمین ہم لوگوں کی اس لگاؤ کو، اس قربت کو باقی رکھے. ہم لوگوں کو اسی طریقے سے مل جل کر کے اسی طریقے سے دینی کام کو کرنے اور کرانے کی اللہ توفیق عنایت فرما دے. اور اصلاح کا جو اصلاح معاشرہ کا جو یہ بیڑا ہے نوجوانوں نے اٹھایا ہے، ہمیں اور آپ کو، بزرگوں کو، بڑوں کو، سب کو اس میں مدد کرنی چاہیے. کسی طرح کا اختلاف انتشار نہیں کرنا چاہیے. ہر طرح کے آج کے حالات میں دیکھ رہے ہیں کس طریقے کی پریشانیاں ہیں، سب بچے بڑے سب بگڑتے جا رہے ہیں، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے. ایسے میں اگر کچھ لوگ اس کام کے لگے ہوئے ہیں تو اس کی مدد کیجیے، اس کے آگے بڑھائیے. جس طریقے سے بھی مدد ہو کیجیے، نہیں ہو سکتا تو کم سے کم خاموش رہیے، مشورے سے اس کو مدد کیجیے. اس کی ہمت کو، دل کو نہیں توڑیے. معاشرے کی اصلاح بہت ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری 63 سالہ زندگی جو ان کو ملی ہے نبوت سے لے کر کے اس کے بعد کی جو ان کی آخری جو زندگی 23 سالہ زندگی ہے، مسلسل دن و رات اسی تقویٰ، اسی سوچ، اسی فکر میں لگے رہتے تھے کہ کیسے ہماری امت کی اصلاح ہو جائے، کیسے ہماری امت جو ہے اللہ کے رب العالمین کے نزدیک ان کی قربت حاصل کر لے، اس کی عبادت و ریاضت میں لگ جائے، برائیوں سے، بدعات سے، خرافات سے، شرک سے بچ جائے. ہمیشہ اسی تقویٰ میں رہتے تھے. ہمیں اس کو بنانا چاہیے اور جہاں تک ہو سکے اصلاح کو قبول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ یہ چیزیں اچھی ہیں تو ہم لے لیں اور ہمارے دل کے خلاف ہے تو اس سے ہٹ جائے. یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کے خلاف ہو یا آپ کے موافق اسے قبول کیجیے، ایسا نہیں ہو. ایک مختصر سی بات ہے، حضرت امام سفیان رحمۃ اللہ علیہ مشہور اپنے زمانے کے محدث ہیں. کہتے ہیں ان کا مسلسل ہمیشہ درس چلتا تھا. ایک عربی ان کی خدمت درس میں، مجلس درس میں ہمیشہ شریک ہوتا تھا. کچھ دنوں کے بعد جب وہ اپنے گھر کو جانے لگا تو امام سفیان رحمۃ اللہ نے اس سے پوچھا، یاد آ ماں جبت میرا حدیث دیہاتی، اب تو اپنے گھر جا رہا ہو، یہاں سے اتنی مجلس میں بیٹھے دینی باتوں کو سیکھا، بتاؤ کتنی حدیثیں جو میں نے بیان کی ہے مجلسوں میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی حدیثیں تمہیں پسند آئی، کتنی حدیثیں یاد ہیں، کتنی حدیثوں پہ جا کر کے عمل کرو گے. کہا کہ سراستہ حدیث، صرف 3 حدیث. اتنے دنوں سے مجلس درس میں شریک ہوئے، صرف 3 حدیث پسند آئی. کہا پوچھا کون سی 3 حدیث ہے؟ کہا پہلی حدیث جس کی راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوى والعسل. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا حلوہ اور شہد بہت پسند تھا. یہ حدیث اسے یاد ہے. جس طریقے سے ہمارا آپ کو بھی اگر اچھی باتیں ہوتی ہیں، من کے موافق ہوتی ہیں، ہماری ہر طرح کی لائق ہوتی ہے تو اس کو قبول کر لیتے ہیں. کہتے ہیں یہ تو سنت ہے، نہیں ایسا تو کرنا چاہیے. ارے میٹھا کھانا سنت ہے، یہ چیزیں کرنا سنت ہے. اور جو چیزیں سنت ہے اس کو قبول نہیں کرتے، اس کا نام لے لیجیے تو بھدک جاتے ہیں، بفڑ جاتے ہیں. بھائی ایسا نہیں کیجیے. بچے کو بتائیے
आप बच्चे को जब कहीं जूता पहनाते हैं छोटे से सिखाइए, बच्चा जूता पहनना चप्पल पहना उसे सिखाइए, ये नहीं सिर्फ कह दीजिए, सिखाइए कि दाएं पैर से पहले जूता पहनना चाहिए। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से सिलसिला शुरू कीजिए, नबी की सुन्नत है। कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हिब्बु तयाम्मुम फी तरज्जुलिही व तनउही व फी शानी कुल्ली, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये है, उनका तरीका ये है कि हर चीज में तयम्मुम को दाईं तरफ से करने को पसंद करते थे। कंघी भी करते थे तो दाएं से शुरू करते थे, दाएं हाथ से करते थे, जूते पहनते तो दाएं तरफ से दाएं पैर से पहनते। बच्चों को सिखाइएगा तभी तो इस्लाह होगी, बच्चे उस दिन से सीखेंगे। पानी पियो बच्चे तो दाएं हाथ से पियो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए ये नहीं कि सिर्फ दाएं से पियो, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है, दाएं हाथ से पानी पियो, ये बताइए उसे, इस्लाह होगी। घर से इस्लाह का मेरा उठाइए, बच्चे को ये चीजें बताएंगे, वहां से हमारी माएं जब बताएंगे तभी वो सीखेंगे। अभी मेरे रफीक मोहतरम इनायतुल्लाह साहब ने कितनी अच्छी बात बताई, एक औरत अगर दीन पर है तो पूरा घराना दीन पर है, एक मर्द दीन पर है तो एक फर्द दीन पर। अल्लाह ने इसलिए औरतों को अहमियत दी है कि औरतों को ये इस्लाह के लिए ज्यादा आगे बढ़नी चाहिए। आज गैरों का इसीलिए टारगेट औरतें हैं, एक औरत को अगर हमने टारगेट कर लिया तो पूरे घराने पे काबिज हो जाए। इसलिए हमारी आपकी ये जिम्मेदारी है कि हम इन चीजों को समझे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम लोग को सच्ची समझ नात फरमा दे, सही तौफीक नात फरमा दे। आप लोग खामोशी से इसी तरीके से इत्मीनान और सुकून से मजलिस में बैठे रहे, ये दीन की मजलिस है, कुरान हदीस की बातें हो रही है, बिल्कुल सवाब ही सवाब मिलेगा। और जो चीजें जिंदगी में आ जाएंगी, दिल में आ जाएंगी, दिलों में बैठ जाएगी, वो यकीन हमें बाद में भी काम आएगी। हमें इन चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है, इन चीजों को अपनी जिंदगी में लाने की जरूरत है, वरना ये जिंदगी कब चिराग गुल हो जाएगा कोई नहीं जानता। फना की कश्ती में लाखों सवार बैठे हैं, कोई ठीक नहीं कि कब ये चिराग गुल हो जाए। जो वक्त मिला है, जो मौका मिला है, आप सुन लीजिए और उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन सच्ची समझ अनेक नात फरमा दे, अल्लाह इजलास को कबूल फरमा ले, और जो लोग भी इसमें शरीक है, जिस तरीके से भी शरीक है, अल्लाह उनकी मजलिस को भी कबूल फरमा ले और दोनों दारैन में भलाई से खैर से नवाज दे। आमीन। वाह खुदा अल्हम्दुलिल्लाह।